नए बन रहे थे, बमा अहलो अयाल उम्रा हो रहा था, बमा अहलो अयाल और मफरूर मुजरमान के साथ आप तुर्की के दौरे कर रहे थे, तो हिंदुस्तान ने 3 करोड़ 40 लाख बैरल तेल ख़रीदा सस्ते दामों से रूस के, पिछले साल की बनिस्बत 10 गुना ज़्यादा ख़रीदा, अपने लोगों के लिए 25 रुपये फ़ी लीटर उस तेल की कीमत कम की और $2 अरब अपनी मईशत के बचाए। तो ये आपको पता था कि सैंक्शंस नहीं है, आपको ये भी पता था कि हर दिन कीमती है और ये ख़रीदना ज़रूरी है, लेकिन आपकी टांगें कांपती थी क्योंकि जो लोग आपको लेके आए वो सिर्फ पाकिस्तान की खुददारी आपने नहीं बेची अपने इक़्तिदार की खातिर, आप उस लॉबी के ज़रिए आए हैं जो लॉबी इस मुल्क को एक मजबूत मुल्क नहीं देखना चाहती। और अब मैं आपको बताता हूँ आगे इन्होंने क्या किया। अब ये कीमत क्यों बढ़ रही है? नंबर 1, रूस से सस्ता तेल नहीं ख़रीदा। नंबर 2, पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा ऐसे हुआ है, आज तक इसकी नवीद नहीं मिलती कि 45 दिनों में रुपया 20 रुपये जो है वो कमज़ोर हो गया। वो जो 20 रुपये रुपया कमज़ोर हुआ है, अब 15-20 रुपये जो 30 रुपये बढ़ने हैं वो तो उसकी वजह से बढ़ने हैं, जिसका आलमी मंडी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका इनकी ना अहली से बराह रास्त ताल्लुक़ है। तो एक तो रूस से तेल नहीं ख़रीदना क्योंकि आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है, दूसरा ये जो 20 रुपये रुपया पिटा है 45 दिन के अंदर, इसकी वजह से। श्रीलंका भी अब ये ख़रीद रहा है तेल। अब मैं आ जाता हूँ जी इसकी, ये जो अब इन्होंने बाय द वे ये जो 60 रुपये एक हफ़्ते में बढ़ाया है, ऐसे नहीं कि ये एक दफ़ा बढ़ेगा और ये मामला यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये मईशत को एक झटका लगेगा। ये मईशत जो 6% पे ग्रो कर रही थी, हर चीज़ अब इस तेल की वजह से महंगी होगी। अब आगे आते हैं पावर की तरफ जी, यानी बिजली की तरफ। वहाँ पर भी जिधर भी आप नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एक इकोनॉमिक हिटमैन जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं। 7,500 मेगावाट की शॉर्टफॉल चल रही है जी, इस वक्त 6,800 मेगावाट है, अभी मैंने चेक किया, वैसे 7,500 मेगावाट हो जाती है जब पीक टाइम जाता है। अभी यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन आया कि पूरे पाकिस्तान में स्टील की सनत को बंद कर दिया गया है, उसकी बिजली काट दी गई है क्योंकि बिजली है नहीं देने के लिए। सीपैक के पावर प्लांट्स जो हमारे टाइम पे अगर चंद दिन के लिए भी किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से वो आधी कैपेसिटी पे आते थे, तो मैं ख़ुद चाइनीज़ सफ़ीर से बात करता था और उन्हें मैं कहता था कि इसको वापस ऊपर लेके आओ। वो पिछले 2 हफ्ते से 25% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। क्यों? हम तो हमेशा जितना फ्यूल सप्लाई, जो पावर प्लांट्स को पेमेंट होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक फ्यूल सप्लाई के लिए यानी वो जो कोयला ख़रीदते हैं उसको कवर करता है, और दूसरा उनके प्रॉफिट को और दूसरी चीज़ों को। कोयले के लिए कभी हमने डिले नहीं की है उनकी पेमेंट, आज तक डिले नहीं हुई। मुझे इतला मिली है कि ख़ुद कहा गया सीपैक के पावर प्लांट्स को कि भाई हमने इंपोर्टेड ईंधन पे LNG के और इंपोर्टेड कोयले के प्लांट तो लगा दिए हैं, लेकिन अब अगर इन्हें हम चलाएंगे तो ये तो 8 रुपये कीमत बढ़ा रहे हैं, अभी हम फिर 16 रुपये कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो 25% पे सीपैक के प्लांट चल रहे हैं और फर्नेस ऑयल के प्लांट लाल पीर, पाकजन और हब को बंद पड़े हैं। तो ज़ाहिर है लोड शेडिंग तो फिर होएगी, और लोड शेडिंग जब होती है तो आवाम को तो जो तकलीफ़ होती है इस गर्मी के मौसम में, लेकिन उसके अलावा मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचता है। अरबों डॉलर का मईशत को नुकसान पहुंचता है, हर माह, हर हफ्ते अरबों रुपए का हर घंटे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपके कमर्शियल सेंटर्स के अंदर बिक्री ख़त्म हो जाती है, आपके कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी को पैसे बचते हैं लोड शेडिंग करने से। और क्योंकि बिजली अब है ही नहीं, तो 47% बिजली महंगी करने लगे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब अपने दौर में जब अपोजिशन में थे तो हमें लेक्चर देते थे कि बिजली की कीमत मैं 12 रुपये पे लेके जाऊंगा ताकि इसकी कंजम्पशन बढ़े, और जो कैपेसिटी चार्जेस यानी कि जो बिजली घर ना भी चलें तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि नून लीग ने मुआहदे ऐसे किए हुए हैं, उसका जो एक पहाड़ खड़ा है, तो वो कम करने में हमें मदद मिलेगी अगर हम 12 रुपये की बिजली कर दें। ये उनकी वीडियोज़ रिकॉर्डेड मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा। अब ख़ुद ही ऐलान कर रहे हैं कि बिजली जो है वो 16 रुपये से 16.5 रुपये से 24.5 रुपये के करीब जो है वो ले जानी पड़ेगी, और इससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, बेरोज़गारी का तूफ़ान आएगा, उसकी कोई पहले हमें मिसाल नहीं मिलती। 10 घंटे लाहौर में बिजली जा रही है रोज़ाना, 13 घंटे कराची में बिजली जा रही है, देहातों में 17 घंटे बिजली जा रही है, यानी कि सिर्फ 7 घंटे बिजली पूरे दिन में आती है। इस सारे के साथ साथ आप ये देखें कि ये तो इन्होंने किया है तेल के साथ, और ये इन्होंने किया है बिजली के साथ। मईशत, जिसको जब हम आए थे 2018 में, तो मईशत की तहरीक इंसाफ के आने के कुछ माह बाद, 6 माह के साल बाद,
عالمی اداروں نے معیشت کی ریٹنگ کو نیگیٹو سے اسٹیبل پہ اپ گریڈ کیا تھا. اب واپس نون لیگ جب آئی ہے تو وہ واپس اس کو انہوں نے گزشتہ روز نیگیٹو کر دیا. اور یہ جو کر رہے ہیں کہ 60 روپے یہ تیل بڑھایا ہے, 47% بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں, اس سے معیشت میں مزید تباہی آئے گی. معیشت میں جس طرح آج صنعت انہوں نے بند کر دی, پورے پاکستان کی صنعت جو ہے وہ بڑے درجے کی بند کر رہے ہیں بجلی کی وجہ سے, اس سے جو ہمیں ملے گا, جو ہم معاشی ترقی کا سفر 6% پہ کر رہے تھے, جو اس کو نقصان پہنچے گا, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف مسئلہ پاکستان کی خودداری تک نہیں اب رہ گیا. خودداری تو یہ بیچ دی انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر, یہ تو پاکستان کی جو پرواز تھی عمران خان کے دور میں, یہ تو اس کے پر کاٹنے کے لیے آئے ہیں کہ پاکستان ہمارے دور میں وینٹیلیٹر پہ نہیں تھا, پر اپنے دور میں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے جائیں یہ. لیکن انشاءاللہ ایسے ہونے نہیں دیں گے ہم. لوگوں کو اب ان کا صاف چہرہ نظر آ گیا. یار کم از کم جو پہلے اپوزیشن میں باتیں کرتے تھے, جب 4 روپے قیمت بڑھتی تھی تیل کی, تب استعفیٰ مانگتے تھے عمران خان صاحب سے, وہ کم از کم اسی پہ معافی مانگ لو. 60 روپے بڑھا دیا ہے تیل. چلو یا اب جھوٹ بول رہے ہو یا تب جھوٹ بول رہے تھے. بتاؤ کہ اپوزیشن میں جتنا بیانیہ چلایا تھا مہنگائی کا, وہ سب کا سب جھوٹ تھا. بتاؤ کہ یہ جو سارا کہتے تھے نااہل ہے, یہ ہے, وہ سب جھوٹ تھا. یا آپ جھوٹ بول رہے ہو یا تب جھوٹ بول رہے تھے. کبھی تو جھوٹ بول رہے تھے, دونوں مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, پہلے اپوزیشن میں جھوٹ بولتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ہم ترقی کے راستے پر لے کے جائیں گے, اور ان نااہلوں سے انشاءاللہ تعالیٰ انتخابات کے ذریعے جان چھڑائیں گے. کوئی بیرونی قوت, کوئی باہر کی لابی, چاہے اسرائیل کی لابی ہو یا کچھ ہو, وہ پوری قوم اب ان کا چہرہ دیکھ چکی ہے, ان کے جھوٹ سن چکی ہے. اب مزید سننے کی وہ سکت نہیں رکھتے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے گھروں میں جائیں گے. خلیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو IMF کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا ہر 15 روز کے بعد 4%, اس میں 4 پہلے بھی 17% سیلز ٹیکس آپ نے, وہ معاہدہ آپ نے سائن کیا تھا. حکومت اس وقت موقف یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت ہی یہ قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں, اس پر آپ کیا فرمائیں؟ بالکل کیا تھا, اور 6 ٹرانش اس پہ لی تھی, اور اسی کے تحت 446 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کی 4 مہینوں کی اس کا وہ ہدف تھا کہ ہمیں وہ دینے پڑ رہے تھے. اور وہی ہم نے 466 ارب روپیہ جو ہے وہ اکاؤنٹ فار فنڈ کیا ہوا تھا. 100 ارب روپیہ PSDP کو کاٹا تھا, 140 ارب KP اور پنجاب دے رہے تھے. ان کے فائنانس منسٹر سے پوچھ لینا, کہ وہ بیٹھے ہوئے نا, ادھر ہی ہیں. اس کے بعد 120 جو ہے وہ ہم نے ڈیویڈنڈ لینے تھے. جو ہماری کمپنیاں جو ہیں یہ جو OGDCL, PPL اور GHPL, اور وہاں 625 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, اور یہ بجٹ میں نہیں تھا. وہ ہم نے یہ ہمارے منسٹری آف فائنانس کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں, ان کو انہوں نے بتا دیا ہوگا. اور 50 بلین جو FBR جو ہے وہ زیادہ وہ کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا ہم دے دیں گے. اور ہم نے گرانٹ میں سے 56 پورا ہم نے اکاؤنٹ فار کیا ہوا تھا ایٹ $90 پر بیرل پہ. اب اس کے بعد جو پرائسز بڑھی ہیں تو ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. اس کو میں جس طرح کہا کہ جس طرح آئی تھنک حماد نے کہا کہ ہم رشین آئل لے کے آتے, وہ سستا ہوتا, سبسڈی کی ضرورت ضرورت نہیں تھی پھر. تو تو ہم نے اپنے لیے 4 مہینے رکھے, لیکن لوگوں کو سکون دے دیا کہ 4 مہینے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے. اور ہم اس کو اور میری ان کے IMF کے ساتھ بڑی تفصیلی بات ہوئی. انہوں نے صرف کہا کہ آپ جو پروونسز ہیں ان سے لکھوا کے دے دیں گے, وہ پیسے دے دیں گے, اور یہ جو کمپنی والے ہیں ان کے جو بورڈز ہیں وہ لکھ کے آپ کو دے دیں گے. اور ہم وہ کر رہے تھے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے کوئی معاہدے کی جو کیا تھا اس کی وہ نفی نہیں کی. ہم بیسک اسی کے تحت چل رہے تھے, سوائے ان کے پاس امیجنیشن نہیں ہے. اور یہ صرف یہ چاہیے, تو پوسٹ باکس ہے نا, جو آیا انہوں نے آگے پاس کر دیا, جو آیا انہوں نے پاس کر دیا. عوام کو اس طرح سمجھا ہوا ہے جیسے کہ ان کی پرواہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے اتنے بھوکے ہیں اور اتنے ڈرے بیٹھے ہیں کہ جو باہر سے حکم نامہ آتا ہے نا, یہ اس کے آگے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں رکھتے. کووڈ کی جب وبا آئی تب بھی IMF کے ساتھ اگریمنٹ تھا, پورا 1 سال 1 روپے کا ہم نے ٹیکس نہیں لگایا. قسم قسم کی مراد دی ہم نے, احساس پروگرام دیا, انڈسٹریل پیکیجز دیے, کیا کچھ نہیں دیا, اور دنیا آج اس کی تعریف کرتی ہے. وہ سب کچھ IMF کے پروگرام میں نہیں تھا, وہ ہم نے منوایا. 3 مہینے 4 مہینے بعد IMF کا ریویو اسی لیے ہوتا ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے
آپ اس کے اندر ماڈیفیکیشن بھی کریں, اور آپ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ اس میں آپ لکھ دیا گیا وہ منوان تسلیم کر لیں. ہم تو نہیں کرتے تھے. یہ جو ہم نے پروگرام دیا, یہ جو ہم نے اس سبسڈی کا اعلان کیا, جس طرح شوکت ترین صاحب نے بتایا, اس کا تمام انہیں بتایا کہ فسکل انویلوپ کے اندر رہتے ہوئے 10,000 ارب کا بجٹ ہے. اس 10,000 ارب کے بجٹ میں سے ہم نے 300 ارب کی سیونگز نکال کے ہم نے انہیں دکھائیں کہ یہاں سے ہم سبسڈی دیں گے. اور اگر ہم روس سے جب ہم تیل لے لیتے اپریل میں, تو وہ 300 ارب بھی نہیں دینے پڑنے تھے, وہ بھی آدھے ہو جانے تھے. لیکن یہ ایسے کوئی آئے ہیں ہمارے اوپر, نازل ہوئے ہیں عذاب کے طور پہ یہ جو حکمران ہیں, کہ ان کو 10,000 ارب کے بجٹ میں سے وہ نہ 300 ارب مل رہے ہیں, نہ ان کو روس کا راستہ ابھی تک نظر آ رہا ہے. سر اس وقت ایک سولوشن عام الفاظ میں جو عوام کو سمجھ آ سکے, سولوشن کیا ہے اس وقت سچویشن کا؟ بڑی سمپل سولوشن ہے جو ہم نے کرنا تھا. ہم نے جون سے پہلے جو ہے روس کے ساتھ معاہدے کر لینے تھے, جو کہ آپ کو اپریل میں ہو جانا تھا. اپریل میں ہو جانا تھا, اور اس سے جو ہے ہمیں 40-50 روپے پر لیٹر کی اس سائڈ پہ آتا ہے. ہم نے جو ہے آپ پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کرنی تھی, ہم نے سب کے لیے نہیں کرنی تھی, ہم نے موٹر سائیکلسٹ کی اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے کرنی تھی, اس کی طرف ہم جاتے. اور ظاہر ہے ہم تو یہ کبھی بھی نہ الاؤ کرتے کہ ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ 70 روپے پر لیٹر کے جو ہے مارجنز لیں, وہ تو ہم کرنے نہیں دیتے. تو ہمارا ان کا بھی یہی ہے, یہ ان کو دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ ذرا دل بڑا کریں اور جا کے روس سے بات کریں. یہ ڈر رہے ہیں امریکہ سے. کیوں ڈر رہے ہیں بھائی امریکہ سے؟ تو اور عام آدمی کے اوپر آپ نے 60 روپے ڈال دیے ہیں اور آپ امریکہ سے ڈرتے ہو روس کے پاس نہیں جا رہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو آپ کو حماد نے بڑے طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ سلوشن ہے, اور یہ میں نے تو سرعام یہ باتیں بتائی ہیں کہ بھائی کرو اس پہ عمل. اور اس پہ کہہ رہے کل انہوں نے کہا, پرسوں بلکہ پریس کانفرنس کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ہمیں اگر کوئی سستا دے دیتا ہے تو ہم ضرور لے لیں گے. وہ بھائی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آئے گا؟ تمہارے پاس وہ روس آپ کے پاس سستا تیل گھر چھوڑنے آئے گا؟ آپ جائیں ان کے پاس. انہوں نے جو خط لکھا ہوا تھا تو ایک منسٹر اسی وقت جہاز پکڑتا اور پہنچ جاتا ادھر, جس طرح اس نے انڈیا نے کیا, اب سری لنکا کر رہا ہے اور ساری دنیا کر رہی ہے. آج ایک پروگرام ہے اس کے اوپر, وہ آپ ذرا سنیں. انہیں کہ جس وقت روس کے ساتھ یہ بائیڈن تقریر کر رہا ہے اس کے اوپر پروگرام تھا کہ جیسے ہی روس کو ان کا خیال تھا ہم ان کے اوپر پابندی لگائیں گے اور یہ بینکرپٹ ہو جائیں گے, انہوں نے ایشیا کو کھول دیا. چائنا اور انڈیا جو ہے وہ مل کے اتنا تیل لے رہے ہیں ان سے کہ جتنے باقی ملک جو وہ نہیں لے رہے تھے, اور بلکہ مطلب 50-60% ان کا گیپ پورا ہو گیا. ہم بھی لیتے, ہم کیوں نہیں لے رہے؟ تو میرا مطلب ہے یہ ان کی کانپے ٹانگ رہی ہیں. آخر میں صرف ایک یہ کہوں گا, کیونکہ 3 بجنے والے ہیں, کہ یہ لوگ عوام سے نہیں آئے, یہ بیرونی قوتوں سے آئے ہیں. یہ بیرونی قوت کی ہی خدمت کریں گے, یہ عوام کی خدمت نہیں کریں گے. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. جو حکومت عوام کے ووٹوں سے آتی ہے وہ عوام کے لیے قربانی بھی دیتی ہے, دن رات ایک کرتی ہے کہ انہیں ریلیف دے. جو بیرونی قوت کے ذریعے آتے ہیں وہ بیرونی قوت کی خدمت کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تھینک یو.